الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صلوات حضرات، اس سے پہلے کہ آیت کریمہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے ساتھ کچھ گفتگو ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اول و آخر 3 بار درود اور کم از کم 1 مرتبہ لان بر قاتلان امام حسین کے ساتھ مرحوم و مغفورہ گلزار بانو بنت مرحوم مغفور حسین احمد کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم لعن قتلة الحسین واولادہ واصحابہ وعلی من سمعت ورضیت به الى یوم القیامہ۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ قرآن کا بہت ہی مشہور و معروف اس آیت کریمہ کا ابتدائی جملہ، جس کو عام طور سے خطبہ اور ذاکرین بطور عنوان کلام برائے مجلس ایصال ثواب انتخاب کرتے ہیں، وہ کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن عموماً اس آیت کریمہ کے اس کے بعد والے جملے کو ذاکرین اور خطبہ نہیں پڑھتے، جبکہ حقیقت معنوں میں اس ذائقے کا ذائقہ بعد والے جملوں میں ہے۔ اس موت کے ذائقے کا ذائقہ اس کے بعد والے جملوں میں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کس لیے؟ مٹ جانے کے لیے، فنا ہو جانے کے لیے، ختم ہو جانے کے لیے۔ آگے بتایا وجہ کیا ہے؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، میں نے تمہیں موت کا مزہ اس لیے چکھایا ہے تاکہ تمہارے اعمال کا مکمل بدلہ میں تمہیں قیامت میں دے سکوں۔ تمہارے اعمال کا مکمل بدلہ صرف اور صرف قیامت میں ملے گا۔ میرے معبود ہوگا کیا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دیکھو اب جس کسی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جس کسی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے جو کوئی بھی جہنم کی آگ سے بچ گیا، کہہ رہی ہے بچا لیا گیا۔ اس کا مطلب بچنے والے اور ہوں گے، بچانے والے اور ہوں گے۔ بچنے والے اور ہوں گے، بچانے والے اور ہوں گے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کسی کو بھی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر میں کہوں گا، یہ نہیں کہا کہ جو کوئی بھی جنت میں داخل ہو گیا،
یعنی جنت میں داخل ہونا کسی سے کے لیے بھی اپنی مرضی کی بات نہیں ہے. کچھ افراد ہوں گے جسے چاہیں گے داخل کریں گے, ہے نا, جس کسی کو بھی داخل کر دیا گیا. دو چیز, جو کوئی بھی جہنم کی آگ سے بچ گیا, نہیں بچا لیا گیا. جو کوئی بھی جنت میں داخل ہو گیا, نہیں جسے بھی داخل کر دیا گیا, فقد فازا, تو وہ کامیاب ہو گیا. خدا کے لیے جملہ سمجھے گا, جسے بچا لیا گیا, جسے داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب ہے کامیابی کا اصل اختیار ان کو ہے جو بچائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے. آگے کا پھر جملہ سنیے. ایک مرتبہ ضمیر مخلوقیت کو اللہ نے ہلاتے ہوئے کہا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دیکھو زندگان یہ دنیا کے چکر میں مت پڑنا. زندگان یہ دنیا کے چکر میں مت پڑنا, یہ کچھ بھی نہیں ہے الا متاع الغرور, سوائے یہ کہ ایک دھوکے کا سرمایہ ہے. ذہن کو قریب کر دوں, جس کے لیے تم نے دولت لوٹ کے جمع کی ہے وہی تمہارے اوپر چند مٹھی خاک ڈال کے چلے آئیں گے, ہے نا. جنہیں تم نے اپنا سمجھ لیا ہے وہی تمہیں تنہا چھوڑ کے چلے آئیں گے. ہاں, جن کے لیے ساری محنت تم نے کی ہے ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. لہذا زندگانی دنیا کے چکر میں مت پڑنا, یہ ایک دھوکے کا سرمایہ ہے. یاد رکھیے, دنیا سے دھوکا وہ کھوتا ہے, وہ کھاتا ہے جو دنیا کا لالچی ہوتا ہے. خدا کے لیے, جسے دنیا کی لالچ ہوتی ہے دنیا سے وہ دھوکا کھاتا ہے. جسے دنیا کی چاہت نہیں ہوتی ہے وہ تو دنیا کو طلاق دے دیا کرتا ہے. اور دنیا اگر بار بار بھی اس کے قدموں پہ آئے تو وہ بڑھ کے کہتا ہے جاؤ کسی اور کو دھوکا دو, میں نے تو تجھے طلاق دے دیا ہے نا. اب گفتگو شروع کر رہا ہوں. عام طور سے خطبہ و ذاکرین کہتے ہیں, ترجمہ کرتے ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر صاحب نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جبکہ آیت ہرگز ہرگز صاحب نفس نہیں کہہ رہی ہے, ہرگز ہرگز. کل ذی نفس ذائقۃ الموت نہیں ہے, کل صاحب نفس ذائقۃ الموت نہیں ہے. ہر صاحب نفس کو موت کا مزہ نہیں چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آسان جملوں میں کہوں, یعنی عین ممکن ہے کہ نفس مر جائے صاحب نفس زندہ رہ جائے. نفس مر جائے صاحب نفس زندہ رہے. اس سے آسان جملوں میں عین ممکن ہے کہ شخص مر جائے شخصیت زندہ رہ جائے. شخص مر جائے اور شخصیت زندہ رہ جائے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسے امام بارگاہ کی بنا رکھی ہوگی, وہ چلے گئے, لیکن آج بھی ذہن میں ایک بات تو ہے, کسی نے اسے امام بارگاہ کی بنیاد رکھی تھی, ہے نا. شخص چلا گیا, شخصیت. اب ایک کٹھن جملہ کہہ رہا ہوں, یہ یاد رکھیے گا, شخصیت صرف اچھے لوگوں کی زندہ نہیں رہتی ہے, شخصیت اچھے لوگوں کی بھی زندہ رہتی ہے, شخصیت برے لوگوں کی بھی زندہ رہتی ہے. اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے, کوئی اچھائی سے زندہ رہتا, کوئی برائی سے زندہ رہتا. کوئی اچھائی سے زندہ رہتا ہے, کوئی برائی سے زندہ رہتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے کربلا. کربلا میں ہے نام سے شروع ہونے والے دو شخص گئے تھے, ایک کا نام تھا حر, ایک کا نام تھا حرملہ. حر بھی زندہ ہے, حرملہ بھی زندہ ہے, فرق اتنا ہے حر علیہ السلام ہے, حرملہ لعنت اللہ ہے. صلوات پڑھے پر محمد
شخصیت دونوں کی زندہ رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کی ہے اور ایک کی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس کا مال چھینا جاتا ہے لوگ اسے بھی رکھتے ہیں یاد، اور جو مال چھینتا ہے لوگ اسے بھی یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ابتدائی انسانی خلقت انسانیت سے اگر جہاں پہ آدم کا ذکر ہے تو وہیں پہ ابلیس کا بھی بیان آ ہی جاتا ہے، کیا کہنے ہے نا؟ جہاں پہ حابیل کا ذکر ہے وہیں پہ قابیل کی بھی باتیں، اور ذہن کو قریب کروں، جہاں پہ موسیٰ کی بات آتی ہے وہیں پہ فرعون کی بھی باتیں، جہاں پہ ابراہیم کی بات ہوتی ہے وہیں پہ نمرود کی بھی باتیں ہوتی ہیں، شداد کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ ذہن کو اور قریب کروں، جہاں پہ نبی کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ابو لہب کا بھی ذکر آتا ہے۔ ہاں، شخصیت دونوں کی ہے۔ اب ایک جملہ آ گیا، ایک مرتبہ ایک صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ اگر علی کی اتنی منزلت اور عظمت تھی، مقام تھا، خدا کے لیے جملہ سمجھیے آ گیا ہے ایک جملہ معترضہ کے طور پہ، اتنی ہی منزلت تھی تو قرآن میں علی کا نام کھلم کھلا کیوں نہیں آیا؟ من کا جا کے خدا کی 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو، تم نے دیکھا نہیں ہے اگر آدم کا نام آیا ہے تو سامنے مقابلے میں آنے والے کا بھی نام آیا۔ اگر ابراہیم کا نام آیا ہے تو مقابلے میں آنے والے نمرود و شداد کا بھی نام آیا ہے، اگر موسیٰ کا نام آیا ہے تو فرعون کا بھی نام آیا ہے، اگر نبی کا نام آیا ہے تو ابو لہب کا بھی نام آیا۔ جاؤ خدا کا شکر کرو، اگر علی کا نام آتا کھلم کھلا تو آنے والی کا بھی نام آ جاتا، آنے والے کا بھی نام۔ دونوں کا ذکر آ جاتا تو خدا کا شکر ادا کرو۔ پتہ نہیں اللہ کو نبوت کے اوپر اتنی محبت تھی نبوت سے کہ سوچا کہیں گھر والوں کی بات باہر نہ نکل جائے، ہاں، ورنہ جیسے جیسے مقابلے میں آئے تھے ہر ایک کا نام آتا جاتا، چاہے نہیں کہ میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، نبی کے مقابلے میں اگر مرد آیا ہے اس کا بھی نام آیا، عورت آئی ہے، خالی ابو لہب کا ذکر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھا، وامراتہو اور اس کی گھر والی، اس کی بیوی، تو اللہ حجت خدا کے مقابلے میں نہ آنے والے کو چھوڑتا ہے نہ آنے والی کو چھوڑتا ہے نا؟ خیر بہرحال ابھی اس طرف نہیں جانا۔ شخصیت دونوں کی زندہ رہتی ہے، اور اچھائی والوں کی اچھائی سے، برائی والوں کی برائی سے۔ اور اگر یہ نظام نہ ہوتا تو خدا کی عدالت پر سے لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جاتا۔ میں ممبر پہ بیٹھ رہا ہوں کہ بول رہا ہوں، مجھے خدا کی جس صفت سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، وہ اس کی جباریت قہاریت نہیں ہے، سب سے زیادہ اس کی جس صفت سے مجھے ڈر لگتا ہے وہ اس کی عدالت ہے۔ خدا کے لیے جملہ سمجھیں، اس کی عدالت ہے، وہ اگر عدالت سے کام لینے لگے تو بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے بیٹے پکڑے جائیں۔ خدا کے لیے عدالت سے کام لینے لگے تو نہ جانے ہم میں سے کتنے شوہر پکڑے جائیں۔ ہاں، عدالت کی سب سے خطرناک صفت، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، میرے معبود ہمارے ساتھ برتاؤ فضل کے ساتھ کرنا، عدل کے ساتھ نہ کرنا، ہے نا؟ لیکن یاد رکھیے خدا کو اپنی جس صفت سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ بھی عدالت ہی ہے، وہ بھی عدالت ہے۔ جتنے بھی افراد چاہے اچھائی کرنے والے ہوں چاہے برائی کرنے والے ہوں، دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکلی، بالکل ارادہ نہیں تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تا روز قیامت جتنے مولوی، جتنے افراد، جتنے مؤرخ جو چاہے کر لیں اور کہہ دیں کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، ان کو نہ کہو، ان کو نہ کہو،
کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے مال غصب کیا ہے اس کی بھی بات ہوگی، اور جن کا مال چھینا گیا ہے ذکر ان کا بھی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بخشے کوئی نہیں جائیں گے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، ہاں جس سے محبت ہوگی وہ اس کا ذکر کرے گا۔ بے شک بے شک۔ خدا کے لیے جملہ تو سمجھیے، کیا کہنے کیا کہنے، یا علی یا علی، جس کو محبت ہوگی بے شک بے شک، یا علی۔ وہ اس کا ذکر کرے گا۔ آگے بات بالکل ارادہ نہیں تھا۔ دنیا میں سن لیجئے، دنیا میں چاہے جتنے بھی معاملات ہوں شاید خدا معاف کر دے، لیکن ایک خطا ایسی ہے، اگر کسی نے کسی کا مکان، کسی کی زمین غصب کی ہے تو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین بھی غصب کی ہے تو وہ بخشا، نہیں جائے گا، بے شک۔ کیونکہ اگر وہ بخشا جائے گا تو بڑا غصبی بھی کھڑا ہو جائے گا۔ خدا کے لیے جملہ تو سمجھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی تو کھڑا ہو کے کہے گا اس نے جو کیا ہے وہی ہم نے بھی کیا ہے، کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ آ گئی بات، ارادہ نہیں تھا، سن لیجئے 5 اعتراضات کے جواب دے کے اور گفتگو تمام کر لوں۔ شہزادی کا ذکر آ گیا ہے، ایک بہت ہی مشہور حدیث نبوی ہے شہزادی کونین کے سلسلے میں۔ وہ کیا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، بضعہ لفظ نہیں ہے، بضعہ لفظ ہے۔ بضعہ عربی زبان میں ٹکڑے کو کہتے ہیں، بضعہ عربی زبان میں جز کو کہتے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بلکہ یہ کہا فاطمہ میرا جز ہے۔ خدا کے لیے 2 جملوں میں سنیے، ٹکڑا تب ہوتا ہے جب کل سے جدا ہو جائے۔ یہ آستین میری قبا کا جز ہے یا ٹکڑا؟ جب تک ملا ہوا ہے تب تک جز ہے، ادھر الگ ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ کی قبا کا ٹکڑا ادھر پڑا تھا۔ ٹکڑا اسے کہتے ہیں جو کل سے جدا ہو جائے۔ فاطمہ ایسی ذات ہے جو کبھی نبی سے جدا ہی نہیں ہوئی۔ اب ایک قیمتی جملہ دے رہا ہوں، ٹکڑا اسے کہتے ہیں جو کل سے جدا ہو جائے، جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے نہ ملے تو کل مکمل ہی نہ ہو۔ جب تک جز ملا رہے گا کل کل میں رہے گا، اگر جز نہ ملا رہے تو یہ معیوب ہو جائے گا۔ نبوت سے فاطمہ کو جدا کرنا نبوت کو معیوب بنا دیتا ہے۔ اللہ جانے کتنی حسین جوڑی اللہ نے بنائی تھی، اگر زوجہ نہ ہو تو نبوت مکمل نہیں، شوہر نہ ہو تو دین مکمل نہیں۔ صلوات پر محمد صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، اللہ۔ محمد وآل محمد۔ اور سن لیجئے، ہم لوگوں کے ساتھ قاہرہ کے ایک بہت بڑے استاد تھے، عماد الدین، ہم لوگ کے ساتھ وہاں پڑھتے تھے ایران میں، شاید آپ کے وقت میں بھی رہے ہوں گے آگا۔ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا آپ نے مذہب حق اختیار کیوں کیا؟ اور یہ ان کا باقاعدہ آرٹیکل وہاں کے پیپر میں بھی نکلا تھا۔ ہم نے کہا آپ نے یہ مذہب تشیع اختیار کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ کی مظلومیت نے مجھے مذہب حق قبول کرنے پہ مجبور کر دیا۔ قبلہ اچھے اخلاق پیش کیجئے مولانا صاحب، لوگ آپ اپنے مذہب کے قریب آئیں گے۔ کوئی دنیا میں کسی ایک انسان کو نہیں دکھا سکتا جو ہماری نمازوں کو دیکھ کے شیعہ ہوا ہو، جو ہمارے میاں مولا کائنات سے کوئی بڑھ کے اخلاق پیش کرے گا؟ جب ان کے اخلاق پہ لوگ ان کے قریب نہیں آئے،
امام حسن و امام حسین سے زیادہ بہتر کوئی اخلاق پیش کرے گا؟ کسی کا مزاج ہوگا؟ ہاں، اچھے اخلاق کو سنیے. حقیقت معنوں میں اگر دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، آج کل ہم لوگ اگر کہیں نماز روزے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی تبلیغی مجلس پڑھ رہے تھے، تبلیغی مجلس پڑھ رہے تھے. جی نہیں، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ بہت زیادہ تقویٰ پرہیزگاری پہ پڑھنا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کے اعتبار سے یہ تبلیغی مجلس نہیں ہے، یہ تنبیہی مجلس ہے. خدا کے لیے جملہ سمجھیے گا، یہ تنبیہی مجلس ہے. پورے قرآن میں کوئی نہیں دیکھا سکتا کہ اللہ نے نماز کے لیے کہیں پہ لفظ تبلیغ استعمال کیا ہو. کسی بھی احکام شرعی کے لیے کوئی نہیں دیکھا سکتا کہ لفظ تبلیغ استعمال کیا ہو. لفظ تبلیغ 3 کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے. جب رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا، کافروں نے قبول نہیں کیا، اللہ نے کہا کہہ دیجئے وما علیک الا البلاغ، کہہ دیجئے آپ کی ذمہ داری تبلیغ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی گویا تبلیغ کی پہلے مرحلے کا نام ہے لا الہ الا اللہ. پھر جب نبی کی نبوت کا اعلان ہوا اور اس کے بعد مشرکوں نے قبول نہیں کیا تو کہہ دیجئے، کہیے، اللہ نے کہا کہہ دیجئے وما علینا الا البلاغ، آپ کہہ دیجئے آپ کا کام تبلیغ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تک تو نبی کو تسلی دے کے اللہ کہتا رہا کہ دیکھیے آپ کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا، باقی کچھ نہیں. تو پہلے لفظ کس کے لیے لفظ تبلیغ استعمال ہوا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. دوسرے محمد اور رسول اللہ کے لیے. اور سب سے سخت ترین انداز میں جو استعمال ہوا وہ کب استعمال ہوا؟ جب اللہ نے نبوت کو بھی گھیرے میں لیا اور کہا ان لم تفعل فما بلغت رسالہ. ہائے ہائے ہائے، دیکھو اب خالی تبلیغ کی کام نہیں چلے گا بلکہ ہر حال میں تمہیں بولنا ہی پڑے گا. تو تیسرا مرحلہ ہے تبلیغ کا علی ولی اللہ. جن جگہ پہ لا الہ الا اللہ پہ بات ہو، محمد الرسول اللہ پہ بات ہو، علی ولی اللہ پہ بات ہو، تبلیغی مجلس وہ ہوا کرتی ہے. اس لیے ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ شہزادی کونین کے اوپر ڈھائے ہوئے ظلم کا ذکر کیجئے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پانی ڈالیے نشیب میں خود چلا جائے گا. ہائے ہائے ہائے، نشیب میں خود چلا جائے گا. اور دیکھیں ایک ایسی چیز ہے، لعنت وغیرہ جو ہے نا، اس کو کسی کا نام لینا نہیں چاہیے. بالکل میں اس کے خلاف ہوں، کسی کا نام نہ لیجئے. لعنت بے معرفتی کا نام نہیں ہے، معرفت کا نام ہے. اور یہ لعنت اتنی بامعرفت ہے کہ خود تلاش کرتے ہوئے چلی جاتی ہے کہاں جانا ہے. ہائے قبلہ، ہے نا، بامعرفتی چیز ہے. سنیے، شہزادی کونین کے اوپر ڈھائے ہوئے ظلم کے اوپر 5 اعتراضات کیا جاتا ہے. اگر میں 5 تک پہنچ سکا تو صحیح. نوجوانوں کے لیے خاص کے، بزرگوں سے صرف دعاؤں کا تعلیم. سب سے پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہزادی کونین کے گھر پہ حملہ ہوا، اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اور زور دیتا ہوں آج کے مقررین پہ کہ خاص کے پڑھیے. آج کل خاص کے بطور عنوان واضح اس کا انکار کیا جا رہا ہے. کہہ دیا یار ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. ابھی آئے گی بات، جبکہ تاریخ بڑی پڑی ہے. آپ کے صحیح بخاری لکھنے والے اسماعیل بخاری کو استاد علامہ جوینی سے لے کے آج تک کی کتابیں کا سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اس گھر میں تھے اور لوگ پہنچے اور اس کے بعد بی بی سیدہ سے کہا دروازہ کھولو. انہوں نے کہا تم اس گھر میں کو کیا کرو؟ کہا اگر نہیں کھولو گے آگ لگا دیں گے. کہا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسنین رہتے ہوں؟ کہا چاہے کوئی بھی رہتا ہو. کہا یہ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو آپ گھر کی عورت کو بھیجیں گے کہ مرد آئیں گے؟ نوجوان خاص کے سنیے، اعتراض کتنا زبردست ہے. کہا ہوگا کیا؟ آپ جائیں گے نا بھائی کہ عورتوں کو بھیج دیں گے. دوسرا اعتراض کہ اچھا ٹھیک ہے اگر گھر میں آگ لگا دیا گیا تھا تو کیا معاذ اللہ
مولا کائنات اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، ذوالفقار میں زنگ لگ گئی تھی کہ ذوالفقار لے کے نکلے نہیں اور حملہ نہیں کیا۔ ہزارہا کے بھیڑ میں اکیلے کود جانے والا علی، یہ آنے والے 100-200 افراد کیا تھے؟ ہے نا؟ تو اس کا مطلب ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے شہزادی کی بھی شہادت ہوئی اور حضرت محسن کی بھی شہادت ہوئی، تو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ تلوار اٹھا لیتے، بدلہ لیتے، اور اگر بدلہ نہیں تو کم سے کم قصاص کے طور پہ تو شرعی حق تھا نا۔ بہت غور سے سنیے گا، قتل کر ہی دیتے۔ چوتھا اعتراض یہ کہ اگر قتل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہوا نہیں، اور چوتھا اعتراض یہ کہ اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو ان تمام حکومتوں کے ساتھ علی بار بار جا کے مشورہ کیوں دیتے تھے؟ علی کا مشورہ دینا اس بات کی دلیل ہے زاہد صاحب کہ بالکل علی راضی تھے، ہے نا۔ اور چوتھا جو آتا ہے مسئلہ باغ فدق کا، اچھا یہ بھی سن لیجئے، باغ فدق جو کہا جاتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا باغ ہوگا۔ فدق پوری ایک ریاست کا نام ہے جس میں ایک علاقہ خیبر کہلاتا تھا۔ اسے چھوٹا موٹا باغ نہ سمجھیے، اگر چھوٹا موٹا باغ ہوتا تو اتنا جلدی کوئی غصب کرنے کی کوشش نہ کرتا، ہے نا۔ کہا تو پھر جب علی کے پاس حکومت آ گئی تھی اور یہ حکومت کی چیز نہیں تھی تو علی کو چاہیے تھا کہ واپس کر دیتے۔ 5 اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ سن لیجئے وہاں تک اگر میں پہنچ سکا، پہنچے تک تو ہوا۔ سب سے پہلی بات کہ جب آئے حملہ کرنے کے لیے تو علی نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ روایت یہاں پہ 2 طریقے کی ہے۔ ایک یہ کہتی ہے مولا کائنات نے خود کہا بنت رسول دروازہ کھولیں، دیکھیں کون لوگ آئے ہیں، ہے نا، جائیے دیکھیں کون آئے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ شہزادی نے خود کہا کہ میں دیکھتی ہوں کون افراد ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ علی دروازہ کھولتے۔ بدبختوں، علی تمہارے اس مزاج کو بھی جانتے تھے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے خیالات کو بھی جانتے تھے۔ علی کسی معمولی ذات کا نام نہیں تھا۔ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو علی کے بغیر فتح ہو سکی ہو، کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو علی کے بغیر فتح ہو سکی ہو۔ اگر مولا کائنات دروازہ کھول، نوجوانوں خاص کو سنیے گا، اگر مولا کائنات دروازہ کھولنے کے لیے آتے تو یہ مؤرخین لکھ دیتے وہ لوگ تو بات کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہاں، وہ لوگ تو بات کرنے کے لیے گئے تھے کہ علی کو سمجھائیں گے، چلیے بیعت کر لیا ہے، آپ بھی بیعت کر لیجئے۔ لیکن چونکہ علی فاتح خیبر تھے، علی فاتح بدر و حنین تھے، علی نے ابھی خندق فتح کیا تھا، کچھ پہلے خیبر فتح کر کے آئے تھے۔ علی نے جو بھیڑ دیکھا تو علی کو غصہ آ گیا، علی نے تلوار نکالی اور حملہ کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بھاگ دوڑ میں بی بی دروازے کے پیچھے دب گئی۔ یہ بنا لیا جاتا، علی نے تمام جھوٹے مورخین کی کلائی رکھ کے مڑوڑ دی، نہ علی جائے گا نہ تم جھوٹا کچھ بیان دے سکو گے۔ سمجھ آیا؟ کوئی جھوٹا یہ بیان نہ دے سکے کہ اس وجہ سے آئے تھے علی اس لیے ایسا ہو گیا۔ اب سن لیجئے علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی۔ نبی کریم کے ایک متفقہ حدیث ہے، یہ فرمایا ہے نبی کریم نے کہ اللہ نے محترم بنایا ہے مکے کو، جس نے ایک عمل اور شہر میں کیا اور وہ جا کے مکے میں کرے تو 100 گنا زیادہ، اور کہا جتنی عظمت مکے کی ہے اس سے 2 گنا زیادہ عظمت مدینے کی ہے، اس سے 2 گنا زیادہ۔ نوجوانوں کے لیے کہوں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مکہ وہ ہے جس نے رسول کو اجاڑا تھا، مدینہ وہ ہے جس نے رسول کو بسایا تھا، ہے نا۔ اب سنیے، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، نبی کے بعد نبی کے احکام پر سب سے زیادہ کون عمل کرتا؟ نبی کے بعد مولا کائنات سے زیادہ کوئی تھا؟ تو 1400 برس بعد ہمیں پتا ہے کہ نبی کے بعد پہ سب سے زیادہ کون عمل کر سکتا ہے۔ اس زمانے کے افراد کو معلوم نہیں تھا،
نبی نے اگر بات یہیں پہ تمام کر دی ہوتی تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. نبی نے کہا جس نے بھی میرے بعد مدینے میں تلوار چلائی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. خدا کے لیے جس نے بھی میرے بعد مدینے میں تلوار چلائی اس کا مجھ سے کوئی تعلق. سب جانتے تھے اس عمل پہ, اس حکم پہ کوئی عمل کرے نہ کرے علی ضرور کریں گے. آئے ہائے آئے خدا کے لیے, کوئی عمل کرے نہ کرے علی ضرور کریں گے. یہی وجہ تھی کہ میدانوں کے بھگوڑے مدینے کے گلیوں کے پہلوان بن گئے تھے. ان کو پتا تھا کوئی عمل کرے یا نہ کرے. ہاں یہ تو عام حکم تھا, مولا کائنات کے لیے بہت سے اسپیشل حکم تھے. یا علی میرے بعد تمہارے اوپر ظلم ہوگا, تمہارے خلاف دنیا ہو جائے گی, علی تم صبر کرنا. سب کو پتا تھا کہ اب چاہے مدینے میں کوئی بھی تلوار چلا لے علی تلوار نہیں چلائیں گے. یہی وجہ تھی کہ لوگ آ گئے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب مولا کائنات کو گھر سے کھینچا گیا ہے اور ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی مسکرا رہے تھے تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا, سلمان تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم 10ویں درجے پہ فائز ہو, تم نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ کہا ابو ذر یہی فرق تمہارے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں ہے. سلمان جتنا بھی بہادر ہو جائے علی سے بہادر نہیں ہے. ہائے ہائے, اگر علی کا ہاتھ ذوالفقار کے تسمے تک پہنچتی تو سلمان کی تلوار باہر نکل آتی. لیکن ہم نے دیکھا اتنا بڑا پہلوان صبر کر رہا ہے جب وہ تلوار نہیں نکال رہا. سمجھ میں آئی بات؟ کلی طور پر حکم ہے جس نے بھی میرے بعد, بہت اس جملے کو بہت غور سے سنیے گا, جس نے بھی میرے بعد مدینے میں تلوار چلائی اس کا مجھ سے کوئی تعلق. بات واضح ہو گئی, جس نے تلوار چلائی. ہائے ہائے, جس نے تلوار چلائی. اب یہیں سے ایک بات اور واضح ہوگی. کبھی سوچا ہے حکومت اسلامیہ کا پائے تخت 3 حکومتوں تک مدینہ رہا, لیکن جب چوتھی حکومت جب مجبور ہو کے خلافت علی کے قدموں میں آ کے گر گئی اور علی نے سہارا دے دیا ہے, تو اب پائے تخت علی نے اٹھا کے کہاں پہنچایا؟ آئے قبلہ خدا کے لیے, اب پائے تخت کہاں؟ مدینے سے اٹھا کے کوفہ. کیوں؟ ہائے ہائے, علی کے ذمے اب خالی اپنے حقوق نہیں تھے, عوام کے بھی حقوق تھے. علی اپنے حقوق کی قربانی دے سکتا ہے, کسی اور کے نہیں. مجبوری تھی, تلوار نکالنا ہی پڑتا. پائے تخت اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ کوفہ پہنچا دیا, کیونکہ یہاں تلوار نکالے تو نبی کا وہ قول, نہ نکالے تو مسلمانوں کا حق تلفی ہو. دونوں. اور جانتے 2 کام مولا کائنات نے کیا ہے خلافت ظاہری کے بعد. 2 کام. ایک تو یہ تو برابر سنتے, ایک شاید بہت کم لوگ سنتے. ایک مولا کائنات نے ایک اسپیشل عدالت بنائی تھی, ایک اسپیشل کوڈ بنایا تھا جس کا نام تھا ناظر العدالہ. ناظر العدالہ یعنی کیا؟ جتنے فیصلے اب تک ہو چکے تھے اس پہ نظر ثانی, ریویو آن ججمنٹس. جتنے فیصلے ہو چکے ہیں اس کے اوپر نظر ثانی. کیوں؟ وجہ یہ تھی اس زمانے, خدا کے لیے جملہ اگر پہنچ جائے, ہم ہندوستانیوں سے زیادہ کون یہ سمجھ سکتا ہے کہ پاور کیا چیز ہوتی ہے؟ پروف کسی کے پاس, دلیل کسی کے پاس, لیکن اس کے باوجود مسجد کا فیصلہ کسی اور کے حق میں. ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس زمانے میں بھی بہت پاورفل افراد تھے جن کی اپروچ تھی وہ ججوں سے مل کے اپنے حق میں فیصلے کروا لیا کرتے تھے. جب علی کے ہاتھ میں آئی حکومت تو لوگ پہنچے, یا علی میرا حق چھین لیا گیا ہے. اب عدالت قائم کی جس کا نام رکھا ناظر العدالہ.
ساری عدالتوں پہ اور لوگ بیٹھتے تھے، ناظر العدالہ پہ علی خود بیٹھتے تھے۔ یا علی یا علی یا خدا کے لیے جملہ سمجھیں، علی خود بیٹھتے تھے۔ اب طاہر القادری صاحب، اب میں نام لے رہا ہوں، طاہر القادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیا معاذ اللہ نبی کے بعد گھر پہ حملہ ہوا اور علی کیا کمزور ہو گئے تھے، علی کیا بوڑھے ہو گئے تھے، علی کیا ذوالفقار میں زنگ لگ گیا تھا جو علی کچھ نہیں بولے۔ یہ شیعہ حضرات یہ سب کہہ کے علی کو معاذ اللہ بزدل ثابت کرنا چاہتے۔ سنو، وہ حکم نبی تھا جس نے علی کو مجبور کر کے رکھا تھا، وہ حکم نبی تھا جس نے علی کو مجبور کر کے رکھا تھا۔ اسی وجہ سے جیسے ہی پائے تخت کوفہ پہنچا، علی نے جنگ جمل بھی کی، جنگ صفین بھی کی، جنگ نہروان بھی کی، اور کر کے بتا دیا نہ علی بوڑھا ہوا ہے نہ ذوالفقار میں زنگ لگی ہے۔ صلوات پڑھو بر محمد وال یا نہ ہی علی ابھی بوڑھا ہوا ہے اور نہ ہی ذوالفقار میں زنگ لگی ہے۔ ہاں، یہ تو نبی نے کہہ دیا تھا جس نے میرے بات۔ اسی لیے ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں رجعت۔ رجعت کیا مطلب؟ رجعت یہ ہے کہ ائمہ اطہار ماں رسول اللہ کے شہزادی کونین سب واپس آئیں گے، اور اس کے بعد کچھ مومن اور کچھ مجرم بھی زندہ کیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا وہاں سزا دی جائے گی، کہاں؟ مدینے میں تلوار چلایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی نبی آئیں گے وہ حکم ختم ہو جائے گا، جس نے میرے بات، آئے ہائے خدا کے لیے نبی آئیں گے، میرے بعد والی قید ختم ہو جائے گی، نبی بھی رہیں گے، مجرم بھی رہیں گے، منصف بھی رہے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد سمجھیے، بتائیے، ضروری ہے پتہ چلے۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ سن لیا۔ اب دیکھو بھائی، اگر یہ جملہ، کیا کروں بھائی، کبھی کبھی رشتہ داریوں کی بڑی مجبوری ہو جاتی ہے، اب برابر آنا جانا بھی رہتا ہے۔ ہاں، جیسے بلکہ ہمارے ایک بہت قریبی صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب تھوڑا سنبھل کے بولا کرو، ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، آپ تو کبھی کبھی آتے ہو، ہم کو تو ہر ایک مہینے پہ آنا پڑتا ہے نا۔ کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ دیکھیے، ہم لوگ پورے واقعات سن لیتے ہیں اور چلا کے جب بولا گیا تو واہ واہ بھی کر لیتے ہیں، اور جب مظلومت بیان کی گئی کہ نبی کی بیٹی کو وراثت نہیں دیا گیا تو رو بھی لیتے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ یہ سمجھ لینا چاہیے، بڑی معذرت ہمارے قریبی رشتہ داروں سے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بیٹیوں کو باپ کی وراثت سے محروم رکھنا قاتلان زہرا کا مزاج ہے۔ بیٹیوں کو والدین کے حقوق سے محروم رکھنا قاتلان زہرا کا مزاج ہے۔ اور آ گیا تو ایک فقہی مسئلہ سن لیجئے، اگر ہم نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا اور اس جگہ پہ مسجد بنا دی تو مسجد بھی بنانا جائز نہیں، نماز پڑھنا جائز۔ اور جیسے کوئی ان کے جیسا انجان آدمی آ گیا اور اس نے وہاں نماز پڑھ لی تو قبلہ اس کی تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن اس کے پڑھنے کی سزا ہمیں ملے گی۔ ہاں، اس کے پڑھنے کی سزا ہمیں ملے گی جب تک نہ دیا جائے، سوائے یہ کہ بہن معاف کر دے۔ اور ایک جملہ میں کہہ دوں، لیکن خیال رکھنا بہنوئیوں کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے نا۔ سن لیجئے ایک بات، حکومت نے باغ فدق جو لیا تھا تو یہ کہہ کے لیا تھا کہ یہ حق کس کا ہوتا ہے؟ حکومت کو ہوتا ہے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ یہ ایک پوری موضوع جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ہے نا۔
لیکن کمال یہ ہے کہ گھر دے دیا کسی کو، حجرہ کسی کو دے دیا، ہاں قبلہ خدا کے لیے، حجرہ کسی کو دے دیا، گھر کسی کو دے دیا، اس کے وارث ہو گئے، خالی بیٹی اکیلی وارث نہ ہو سکی۔ اب سنیے یہ سوال کہ جب مولا کائنات کے ہاتھ میں حکومت آئی تو مولا کائنات نے باغ فدق واپس کیوں نہیں دیا؟ اس کی دو لاجیکلی دلیل میں دیتا ہوں۔ ایک چھٹے شہنشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو دیا ہے، خاص کے سن لیجئے کیا ہوا، کیوں نہیں۔ سب سے پہلی بات تو باغ فدق اگر مولا کائنات کے زمانے میں آ بھی گئی تھی تو مولا کائنات ان کے بچے خود مالک تھے۔ اگر ایک چیز میرے پاس آ گئی تو میری ہے تو میں کس کو دوں گا واپس، ہے نا، میری چیز میرے پاس آ گئی۔ دوسری سنیے بہت غور سے، باغ فدق کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے۔ اور ظلم کیا ہوا؟ جب لینے والے نے باغ فدق اپنے ہاتھ میں لیا، غور سے سنیے گا، باغ فدق لینے والے نے اپنے ہاتھ میں لیا، ہے نا۔ مثال دوں، جیسے مثال کے طور پہ یہ انگوٹھی ہے میری، کسی نے راستے میں میرا سامان سارا مجھ سے چھین لیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ انگوٹھی بھی چھین لی۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ سارا لوٹا ہوا مال کسی کے ہاتھ لگا، ہے نا، تو جب ساری چیز گئی تو یہ بھی ساتھ میں، پھر یہ دوسرے کے بعد تیسرے کے ہاتھ میں گئی سارا مال۔ تیسرا بڑا چالاک تھا، تاریخ دانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، انہی سے پوری توجہ۔ تیسرا بڑا چالاک تھا، اس نے دیکھا کہ یہ قیمتی انگوٹھی ہے، اس کا پتھر بڑا قیمتی ہے، نگینہ بڑا قیمتی ہے، اس نے کیا کیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ ہائے قبلہ، ہے نا، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ چوتھی بار میں سارا سامان گھوم کے میرے پاس آیا، اب سب چیز تو آئے گی لیکن یہ انگوٹھی، ہائے ہائے، کیونکہ اب اس کا وجود حقیقی باقی یہی باغ فدق کے ساتھ ہوا۔ پہلے نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے رشتہ داروں میں بانٹ دیا، تھوڑا سا داماد کو، تھوڑا سا بہنوں کو، تھوڑا سا رشتہ داروں کو۔ اب چوتھے کے پاس سب تو آیا لیکن فدق واپس نہیں آیا۔ اسی وجہ سے جب ایک حاکم کے پاس تمام رشتہ داریوں کے ساتھ کسی کے پاس پہنچا جسے عادل الخلفاء کہا گیا ہے تو اس نے اسے آ کے پھر واپس کیا۔ اب تیسری دلیل، اب گفتگو تمام۔ جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ باغ فدق واپس کیوں نہیں لے لیا گیا، امام نے فرمایا سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال کے غصب کرنے والے پر تا قیامت لعنت ہوتی رہے، تا قیامت لعنت ہوتی رہے، تا قیامت لعنت ہوتی رہے، تو جب وہ تم سے غصب کرے ایک بار مانگو، پھر نہ دے تو چھوڑ دو۔ ہائے 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 ہائے، اختیار دے ہونے کے بعد بھی واپس نہ لو، وہ چیز جب تک اس کے پاس رہے گی لعنت ہوتی ہے۔ صلوات برابر محمد وال، صلوات برابر محمد وال۔ فدق کوئی افطاری میں بٹا ہوا کھجور نہیں ہے جو اتنے آرام سے ہضم ہو جائے، بڑی مشکل چیز ہے، ہاں سمجھیے اس کو۔ اور انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس کی چوہدی بتاؤں گا کہ یہ کتنی بڑی جگہ تھی، آتے ہی حکومت کا اس کو چھیننا، اس کا مطلب ہے کوئی معمولی چیز۔ ہاں قبلہ آج کل تو ہمارے یہاں یہ پریشانی شروع ہو گئی ہے، پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی نے اہل بیت کے فیور میں کوئی بات کہی غیروں کے یہاں تو کہا جاتا تھا یہ شیعہ ہو گیا یا رافضی ہو گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں ذرا سا حمایت اہل بیت میں بات کر لیجئے، کہا جائے گا یہ ملنگی ہو گیا، اخباری ہو گیا۔
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ ذرا سا حمایت اہل بیت میں بات کیجئے، کہہ دیا جائے گا یہ ملنگی ہو گیا، اخباری ہو گیا۔ میں تو منبر سے دعا کرتا ہوں میرے وطن میں 2-4 اخباری پیدا ہو جائیں۔ ہاں ارے بھیا خدا کے لیے جملہ تو سمجھو، اس لیے کہ اخباری کوئی جاہل نہیں ہوتا، اخباری ہونے کے لیے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ قرآن و حدیث سے مسئلے کو حل کر سکے۔ یہ روزانے کے اخبار پڑھنے والے اخباری اور ہیں، شریعت والے اور ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد جاہل کہیں اخباری ہو سکتے ہیں؟ جاہل کہیں اخباری نہیں ہو سکتے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، یعنی فقاہت کے درجے تک پہنچے تب کہیں۔ یہ روزانہ اخبار واٹس اپ والے مجتہد تھوڑو نا کہ ادھر بات آئی اور کچھ بھی اناپ شناپ بیان کر دیا۔ خدا کے لیے میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں میں، اور میں پوری ہم لوگوں کی ایک کمیٹی ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے، ہاں اتحاد بین المسلمین کا میں ایک بہت بڑا حمایت کار ہوں، علم بردار ہوں، لیکن اس سے پہلے کہتا ہوں دیکھو اتحاد بین المسلمین سے پہلے ضروری ہے اتحاد بین المومنین ہو۔ پہلے مومنین تو متحد ہو جائیں۔ اپنے گھر کی آگ بجھا نہیں رہے ہو، پڑوسی کا محل بنائے جا رہے ہو۔ یہ کون سا مزاج ہے؟ اور سن لیجئے، میں ہر اتحاد کا قائل ہوں، لیکن میں کسی اس اتحاد کا قائل نہیں ہوں جس میں قاتل زہرا کو رضی اللہ کہنا پڑے۔ میں اس کسی اتحاد کے فیور میں نہیں ہوں، اور خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر جو کسی صحابی کو برا کہے۔ خدا کی لعنت ہو، ہزاروں لعنت ہو اس کے اوپر۔ اگلا جملہ، خدا کی ہزاروں لعنت ہو اس کے اوپر جو کسی صحابی کو برا کہے، لیکن اس سے بڑی لعنت اس پہ ہو جو کسی برے کو صحابی کہے۔ صحابیت کوئی معمولی چیز تھوڑو نہ ہے۔ صحابیہ اور صحابی کیسے ہوتے ہیں؟ صحابیہ اگر ایسی ہو تو کہہ دے کہ ہم آج آپ کو افطار کرائیں گے تو جنت سے دسترخوان منگا لیں۔ صحابیہ ایسی ہوتی ہے۔ صحابی کیسا ہوتا ہے؟ صحابی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے مدائن میں دور جائے تو مدینے سے علی نماز پڑھانے جائے۔ خدا کے لیے سمجھیے۔ لیکن کسی بھی دشمن زہرا، میں نام نہیں لیتا، اور اگر کوئی دشمن زہرا نہیں ہے تو کسی کو برا بھی نہیں لگنا چاہیے، لیکن ہاں کسی دشمن زہرا سے ہمارے دل میں کوئی الفت ولفت نہیں ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جس نے ہماری جدہ کے دشمن سے ذرہ برابر بھی اس کے دل کے کسی گوشے میں ذرہ برابر بھی نرم گوشہ ہے تو اسے جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ جنت جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اور جنت کی خوشبو کے لیے پتہ ہے 500 برقی سفر ہے نا، لائٹ ایئرز، اگر کوئی سفر کرے تو 500 سال میں جتنی دور پہنچے گا اتنی دور تک جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ امام نے کہا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔
اور آپ میری ایک بات سمجھ میں نہیں، میں اپنے سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ علماء کے ساتھ کہتا ہوں، بھیا خدا کے لیے بس اس سے زیادہ واضح طور پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایمان اشارتاً کہہ کر کے گزروں گا، اپنا سمجھیے گا۔ میں کسی بھی قاتل زہرا کو اچھا اور صحابی اور یہ وہ تو بہت دور کی بات، میں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو جزو رسول کا دشمن ہو وہ مسلمان، اور اس کا فیصلہ آگے جملہ تو آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کا فیصلہ خود شہزادی نے کیا ہے۔ یہ بتائیے ایک مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ ہاں قبلہ، ایک مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے نا۔ آپ ہم زیادہ واجب پہ عمل کریں گے کہ شہزادی کونین، ہاں قبلہ، ہم آپ یا شہزادی کونین، کون کرے گا؟ ہاں شہزادی کونین نا۔ اگر شہزادی کونین کسی کے سلام کا جواب نہیں دے رہی ہے ہاں تو شہزادی اسے مسلمان مان ہی نہیں رہی ہے، اور جسے شہزادی مسلمان نہ مانے اسے پوری دنیا مسلمان نہیں بنا سکتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ محمد علی کو لوگ کہنے لگے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ میاں نے عجیب و غریب معاملات رکھے ہیں۔ مرضی شوہر کو بیچ ڈالی، اچھا مرضی بھی غلط کہتے، لفظ مرضی نہیں ہے، مرضات، مرضی واحد ہے، مرضات جمع ہے۔ اللہ نے ایک مرضی نہیں، ساری مرضی، ایک نفس کے مقابلے میں ساری مرضی، ایک نفس کے بدلے میں ساری مرضی۔ اور اللہ کی سب سے چھوٹی مرضی کا نام ہے کن، ہائے، سب سے چھوٹی مرضی کا نام ہے کن فیکون۔ اب تعجب کیوں کرتے ہو؟ علی نے ٹھوکر سے زندہ کیسے کیا؟ نیت پہ مارا کیسے؟ ارے وہ کن فیکون کو خرید چکا ہے۔ صلوات برابر محمد علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، تو ساری مرضیاں بیچ ڈالی۔ اب اگر دیکھا کہ کچھ لوگ کسی کو ہو سکتا کسی کے لیے زبردستی مجھے راضی کرنا چاہیں تو نبی سے کہا کہہ دیجئے فاطمۃ بضعۃ منی فمن اذاہا اذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن اذانی فقد اذی اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی پھر آگے کہا وَإِن رَضِيَتْ فاطمہ فَرَضِيَ اللہ، اگر فاطمہ راضی ہو گئی تو اللہ راضی ہو گیا۔ آئے ہائے، اب محمد علی کو رضی اللہ مت کہو، کہو دعا کرو فاطمہ راضی ہو جائے، اگر وہ راضی ہو گئی۔ عزیزو کوئی آسان بات نہیں ہے، آپ سن لیتے ہیں۔ 18 سال کی عمر ہو اور سر کے بال سفید ہو گئے ہوں، سوچا ہے، تصور کیا ہے؟ 18 سال کی عمر ہو، گھر کی دیواریں پکڑ پکڑ کے چل رہی ہو، سنیں گے؟ مولا کائنات ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، ایک مرد کے لیے سب سے مصیبت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا اس کی اولاد مر جائے،
किसी ने कहा उसका माल लुट जाए। सब लोग अपने अपने नज़रिए दे रहे थे। अली से पूछा, अली एक मर्द के लिए सबसे मुसीबत का वक्त क्या है? अली ने सर को झुका लिया, झुका के कहा, एक मर्द के लिए सबसे मुसीबत का वक्त ये है उसके नामूस पे हमला किया जाए। वो वहां पे मौजूद हो और कुछ ना कर सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मासूम के बयान को सुनेंगे आप, न जाने लोग कैसे ऐसी ऐसी बातें छुपा डालते हैं। फातिमा कोई मामूली, विलायत अली के लिए सबसे पहले जाम शहादत पीने वाली जात का नाम है फातिमतुज़ ज़हरा। सुनेंगे आप क्या जुल्म था, कितनी बड़ी सहारा थी मौलाए कायनात के लिए। एक दिन मौलाए कायनात आए, शहजादी ने पूछा, अबुल हसन मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। अली ने सर को झुका लिया, कहा बीबी अब तो अली सलाम करता है तो लोग जवाब भी नहीं देते। अल्लाह अकबर। पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं, मैंने मकातिल में, पूरे अहले बैत के मकातिल में 4 खातून को अजीब व गरीब अंदाज में गिरिया करते हुए देखा है। एक बीबी को देखा 18 साल की उम्र है, सर के बाल सफेद हो चुके हैं, दीवारों को पकड़ के चलती है, एक हाथ पसली पे रखे रहती है और बार बार कहती है, हाँ मेरा मोहसिन। अल्लाह, खुदा मुझे ताकत अता करे। एक ये बीबी, जिंदगी रही तो कभी बताऊंगा क्या सितम हुआ था। एक दूसरी बीबी मुझे मिली जिसने वाक़े करबला में 10 मुहर्रम के बाद जब भी रोती थी हाथ सीने पे रखा रहता था और बार बार कहती थी, हाय मेरा अली अकबर। कौन? उसे ज़ैनब कहते हैं। एक बीबी और थी जिसे मैंने देखा वाक़यात करबला के बाद जब भी रोई दोनों हाथ कलेजे से लगाए रही। कभी कहती थी हाय मेरी सकीना, कभी कहती थी हाय मेरा अली असगर। लेकिन मैंने कायनात में सबसे ज्यादा मजबूर तरीन एक बच्ची को देखा है। और जब मैंने तारीख, कभी जिंदान शाम में इतनी मुद्दत बीबी रही, कभी जमीन पे सोई नहीं। जानते हो क्यों? मैंने बहुत गौर किया, नफ्सियाती जुमला कह रहा हूं, बहुत गौर किया है बीबी क्यों नहीं सोई। इंसान 4 तरीके से सोता है, या तो पुश्त के बल सोता है, या सीने के बल सोता है, या दाहिने कान के बल सोता है, या बाएं कान के बल सोता है। अंदाजा करो सकीना सोए तो कैसे। जानते हो क्यों? जैसे ही सकीना नाके के पुश्त से गिरी थी, जालिम ने नाके पे इतने जोर से बांध दिया था कि नाके की पुश्त ने सकीना का सीना और रस्सियों के जगह ने सीना सकीना के पुश्त। और क्या हुआ था? दोनों कान की लवें फट चुकी थी। सकीना अगर सीने के बल सोए सीने से खून जारी, पुश्त के बल सोए तो पुश्त से खून जारी, अगर कानों के बल सोए। हाँ, एक रिवायत मैंने देखा, सकीना बैठे बैठे सो गई, बैठे बैठे सो गई, तड़प के उठी। मैं पूरी जिम्मेदारी से करूं, मकातिल का जुमला है, फरमाते हैं सकीना जब उठी थी ना, दौड़ के जिंदाने शाम में कभी उस गोशे की तरफ जाती थी, कभी उधर जाती थी। ए भैया सैयदा सज्जाद, अभी मेरा बाबा आया था, अभी मेरा बाबा आया था, मुझे कलेजे से लगाए हुआ था, सीने पे सुलाए हुआ था, कहता मेरी लाडली घबरा नहीं, बहुत जल्दी आने वाली है। यजीद के पास से सर भेजा गया, सकीना के जुमले सुनो, बाबा का कटा हुआ सर देखा। ए बाबा अभी तो जिंदा थे, अरे तुम्हें किसने कत्ल कर दिया? अरे बाबा सकीना पे रहम खाओ। सकीना कहते कहते बाबा के सर पे सर रख के सोई। अब जो फूफी ने जगा